الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ آج 30 شعبان المعظم ہے اور تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا مغرب میں، اور مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کی ابتدا ہو جائے گی، وہ شروع ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر لیس کالشہور، اس مہینے کو اور مہینوں کی طرح مت سمجھو۔ اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمہ، کہ جب یہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے تو برکت کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِالْغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، اور جب یہ تم سے جدا ہوتا ہے تو تمہاری گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جدا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اتنا عظیم الشان مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، اور اللہ تعالیٰ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو وہ مہینہ جس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو آراستہ کیا، مزین کیا، پورے سال جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جو لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو آراستہ اور مزین کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب کیا ہے کہ ان روزوں کے جو حدود ہیں، قیود ہیں، ان کا خیال رکھتا ہے۔ روزے کے اندر جو ہے وہ جیسے انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، خواہشات کو پورا کرنے سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے، جھگڑا کرنے سے، غیبت کرنے سے، لڑائی کرنے سے، اور بد نظری کرنے سے، اور جو گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور عبادات کا خیال رکھتا ہے، اور تلاوت قرآن پاک کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے اور جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے، اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا ہے، اور بیماروں کی عیادت کرتا ہے۔ یہ ساری نوافل ہیں اور ان کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس رمضان المبارک کی۔ ہم سب گناہ گار ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، اور گناہ گاروں کی مغفرت کا مہینہ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اپنا اسٹیٹس مدینہ منورہ کا، مکہ مکرمہ کا، پھر جب اسٹوڈیو میں آیا ہوں تو لائیو ہمارے اسٹوڈیو میں اسکرین میں چل رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے مناظر۔ میں نے وقار سے پوچھا یہ کہاں کے ہیں؟ مکہ کے، مدینہ کے؟ اس نے کہا مدینہ کے۔ اور الحمدللہ فرزندان توحید پوری دنیا سے ماشاءاللہ جو ہے وہ سفر کر کے، اور مدینہ منورہ کے مقیم اور حجاز کے مقیم جو ہے آج
تھوڑی دیر میں تراویح کا اہتمام کریں گے۔ وہاں پہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اپنی برکتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مناظر ہیں، ان مناظر کو تو میں الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ یہ پر نور مناظر اس وقت مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد اقصیٰ میں اور دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر الحمدللہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یورپ کے ممالک میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں رمضان المبارک کی افتتاح ہو جائے گی، اس کی آمد ہو جائے گی۔ تو لہذا ناظرین، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور دوسرے نمبر پہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو پڑھنا دن میں 5 دفعہ فرض کیا، پھر وہ ایتاء زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور پھر چوتھے نمبر پہ وہ تصوم شہر رمضان، کہ شہر رمضان کے روزوں کا رکھنا، اور 5ویں نمبر پہ تحج حج البیت، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا۔ تو لہذا اسلام کا جو بنیادی رکن ہے اعمال کے اعتبار سے، نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج، اس میں سے الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کی آمد پر اس فریضے کو ادا کریں گے۔ 2 عبادتیں ایسی ہیں ناظرین، اس میں کسی قسم کے کوئی غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ تو امراء دیتے ہیں، غنی جو مالدار ہوتے ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ہر شخص کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو معاشرے کا، امت کا ایک مخصوص طبقہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے حج جو ہے، حج بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی وہ شخص ادا کرتا ہے جو صاحب استطاعت ہو، صاحب مال ہو، اور وہاں جانے کی اس کے پاس صلاحیت ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، تو وہ حج کرتا ہے۔ بہت سارے ہم مسلمان دیکھتے ہیں بیچارے وہ حج نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اور ان کے اوپر حج فرض بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ زکوٰۃ اور حج، یہ 2 ایسی عبادات ہیں جو عمومی طور پر پوری ملت کے اوپر، امت کے اوپر فرض نہیں ہوتی، امت کے بعض افراد کے اوپر فرض ہوتی ہیں۔ لیکن عبادات میں نماز اور روزہ، یہ 2 ایسی عبادات بدنیہ ہیں، وہ عبادات مالیہ ہیں۔ زکوٰۃ تو ٹوٹلی عبادت مالیہ ہے جس کا تعلق مال سے، اور حج عبادت بدنی بھی ہے اور عبادت مالیہ بھی ہے، لیکن اس کے اندر مال کا عنصر جو ہے وہ غالب ہے۔ لیکن یہ جو نماز اور روزہ، یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں ناظرین کہ جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر، جو بالغ مسلمان ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فرض ہوتے ہیں، مرد اور عورت دونوں کے اوپر، نماز بھی اور رمضان المبارک کے روزے بھی۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے مخصوص طبقے کے اوپر فرض ہو، مخصوص کے اوپر نہ ہو۔ ہاں، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیکسیشن دی ہے روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے تو کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ قصر نماز پڑھیں گے، اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، لیٹ کر نماز پڑھیں گے، اشارے سے نماز پڑھیں گے، اور نماز کسی بھی صورت کے اندر معاف نہیں ہے۔ لیکن روزے کے حوالے سے جو ہے ایک عنصر جو قرآن نے بیان کر دیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے کوئی اگر مریض ہے، کوئی اگر سفر میں ہے، تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ یعنی اگر کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے اور رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ تو یہ اس کے اندر ریلیکسیشن ہے، لیکن قضا پھر بھی کرے گا۔ اور جو طاقت نہیں رکھتا، جو اس بات کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتا کہ اگر کوئی بوڑھا ہے، بہت بیمار ہے، تو پھر اس کو جو ہے ففدیۃ طعام مسکین، اس کو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، یہ اس روزے کا فدیہ ہوگا۔ تو لہذا یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزے کے اندر رکھی ہے۔ تو لہذا ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہوتا ہے، عبادت کے فوائد جسے آپ کہہ لیں، کہ یعنی اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اس عبادت کو فرض کیا گیا۔ دیکھیں، توحید تو اس لیے ہے
کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اللہ تنہا ہے، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو لہذا ہم پر ذمہ داری بنتی ہے، ہم پر لازمی ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانیں، یعنی تنہا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کریں، الہ تسلیم کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ جب اس نے پیدا کیا ہمیں تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے جی، عبادت ساری کی ساری کس کی ہوگی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت ہوگی اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی۔ اس کے بعد اب جب یہ نماز ہے، نماز ایک عبادت ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد دہانی ہو، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر اس کا فوائد کیا بیان کیے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کیا کرتی ہے؟ فحش کاموں سے، منکر کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو یہ اس کے فوائد بیان کیے، مقصد بیان کیا کہ نماز سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے۔ ہر وقت انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے رب کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ تو نماز کا مقصد ہو گیا۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اچھا، اگر یہی آیت صرف اتنی نازل ہو جاتی کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، بھائی یہ کافی تھا۔ ایک مسلمان کو حکم دے دیا بھائی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے، تو اب اس کو تو کوئی مطالبہ، کوئی دلیل، کوئی ایکسکیوز کچھ بھی نہیں وہ پیش کر سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا فرض ہیں تو فرض ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تھوڑا سا اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی عبادت ہم پر فرض کر دی گئی ہے کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہے اور ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے اور ہم تو اس کو ادا نہیں کر سکتے، جس کو تکلیف مالا یطاق کہتے ہیں، کہ ایسے کام کا مکلف بنا دیا جائے جس کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو۔ اگر کسی انسان کو کہہ دیا جاتا کہ بھئی تم نے پورا رمضان کا مہینہ، پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، یعنی پورا مہینہ بھوکا رہنا ہے، کوئی سحری نہیں، کوئی افطاری نہیں، تو یہ تو ایسا حکم تھا کہ جو انسان اس کو طاقت نہیں رکھتا، مکمل نہیں کر سکتا تھا، کیسے کرتا؟ کہ وہ تو بھئی بھوک سے مر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ ایسے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں جو شریعت لے کے آئے ان کے انبیاء کرام، ان کے ہاں بھی روزے کا تصور یقینی طور پر موجود تھا، جبھی تو اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ اور پھر اللہ نے یہاں پہ تھوڑی سی کہہ دیا کہ بھئی یہ کام تم جو کر رہے ہو کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تم سے پہلے اور امتوں نے بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب جب وہ امتیں روزہ رکھ سکتی تھیں تو تم بھی رکھ سکتے ہو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور مقصد بھی بیان کر دیا تاکہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب تقوی کا تعلق دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، ناظرین انشاءاللہ ہم رمضان میں اس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، جگہ جگہ احادیث میں آتا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اب ایک انسان کے دل و دماغ میں سوال اٹھتا ہے کہ بھئی میں تقوی اختیار کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، یہ تقوی آئے گا کہاں سے؟ میں متقی کہاں سے بنوں گا؟ تو اللہ نے فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے متقی بنو۔ اس سے پہلے کیا؟ روزہ رکھنا، رمضان کے روزے رکھنے کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ تو پورا ایک پروگرام ہوگا رمضان میں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو بھی بیان کر دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، کہ تم پر جو ہے ایک عظیم جو مہینہ ہے وہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ جو ہے تم پر جو ہے سایہ فگن ہو چکا ہے۔ دیکھیں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے کے اندر
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین قید، وصفدت الشیاطین۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس دشمن کو اگر قید کر دیا جائے، اور مثال کے طور پہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، تو اگر بتایا جائے کہ بھئی اس دشمن کو قید کر دیا گیا ہے، تو آپ بے فکر ہو جاتے ہیں نا، آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مجھے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ تو لہذا اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ میرے جو روزے دار ہیں یہ اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کریں۔ اب ان کو کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی ورغلانے والا نہیں ہے۔ اور جیسی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آپ دیکھیں کہ انسان کی جو مسلمان ہوتا ہے، اس کی جسم کی اور روح کی، نفس کی اور قلب کی، یہ چاروں کیفیات بدل جاتی ہیں، چاروں۔ ایک دم آپ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، آپ کتنے ہی اللہ کے نافرمان کیوں نہ ہوں، لیکن ایک دم آپ کے اندر فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں کیسے کیسے لوگ جو پورا سال آپ کو نظر نہیں آتے، وہ رب کے مہمان بن کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے گھر کو کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب آپ مسجدوں میں نوجوانوں کو دیکھیں اور ان کی کثرت کو دیکھیں تو تانا نہ دیں ان کو کہ بھئی یہ رمضانی ہیں اور یہ رمضان کے اندر آتے ہیں، اور پھر ان کو یہ نہ کہیں کہ نماز تو پورا سال فرض ہے، تم نے پورا سال تو نمازیں پڑھی نہیں، اب تم نے مسجد کا رخ۔ ہم ہوتے کون ہیں یہ بات کرنے والے؟ میں نے نمازیں پڑھی، اپنے اللہ کے لیے پڑھی، اپنے رب کے لیے پڑھی، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ نے اس کو یہ توفیق دے دی، وہ رب کا مہمان ہے۔ دیکھیں نا، آپ اور میں اپنے آپ کو اس مقام پر نہ لے جائیں، یہ مقام میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہے، اللہ نے ان کے اندر بھی، یہ مسلمان ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ اپنے رب کے پاس آ رہے ہیں، وہ رب کے مہمان ہیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ مجھ سے اور آپ سے تو کچھ لینے کے لیے نہیں آتے، اور ہم کوئی ٹھیکیدار تو ہیں نہیں، ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہماری نمازیں اللہ کے بارگاہ میں پہنچتی بھی نہیں پہنچتی، قبولیت بھی حاصل کرتی نہیں حاصل کرتی، اور کیا وہ گندے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ تو نہیں مار دی جاتی۔ اور وہ اگر نوجوان ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے مسجدیں، اور الحمدللہ رونق ہوگی، اور مجمع جو ہے مساجد کا رخ کرے گا، تو یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ بات ہے کہ ایک گناہگار بندہ جو اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، تو اللہ کو تو یہ بات بہت محبوب ہے۔ تو ہمیں تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے، جو امام ہیں مسجد کے، جو متولی ہیں مسجدوں کے، جو مسجدوں کے پکے نمازی ہیں، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جیسے اللہ اپنے سینے کو کشادہ کر کے، اپنی رحمت کو وسیع کر کے ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ اپنے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے سینوں کو کھول کر، اپنے بازوں کو پھیلا کر ان کا استقبال کرنا چاہیے، اور کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن کے آ گیا ہے تو آپ یہ نہیں کہ وہ بھائی تو کیا پہن کے آ گیا ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ پجامے میں آ گیا ہے تو آپ کا کام یہ نہیں ہے، یہ امام صاحب کا کام ہے کہ وہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سمجھائیں، کیونکہ ان کو تو یہ بات کسی نے سمجھائی نہیں نا۔ ان کو بتایا جائے کہ بھئی مسجد میں آنے کا پروٹوکول کیا ہے، مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں، وہ بھی بڑے حکمت کے ساتھ۔ ٹارگٹ نہ کریں، کسی ایک کے اوپر ٹارگٹ نہ کریں۔ اگر کسی نوجوان نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو ٹارگٹ نہ کریں، اس کو جو ہے پیار محبت سے، آپ کا کام نہیں ہے، یہ امام کا کام ہے، وہ بڑے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھائے۔ تو لہذا رمضان کا مہینہ محبتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ برکات کا مہینہ ہے۔
شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ، شہر المواسات ہے بھائی چارگی کا مہینہ، ایک دوسرے کے دکھوں کو، دوسروں کی تکالیف کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ دنیا کے اندر جو بھوک ہے، افلاس ہے، دنیا کے اندر پیاس ہے، ان سب کی جو تکالیف ہیں ان کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنے کا، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کا، اللہ کی محبت کو اپنے اندر اور زیادہ کرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور ہم پورا سال دعا کرتے ہیں۔ حضور شعبان کے مہینے میں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں شعبان کی برکت عطا فرمائی، اے اللہ تو نے ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا۔ اور ہم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو رمضان تک ہمیں سلامتی عطا فرما اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی والا بنا۔ کتنے ایسے دوست احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ انتقال کر چکے، اور ان کے لیے جو ہے وہ ہمیں دعا گو ہونا چاہیے۔ ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنے لوگ چلے گئے ان سب کی، اور جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔ اور بیماروں کو بھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو کوئی بات نہیں، عبادت کریں اور ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ ان کو بھی رمضان کی برکت عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، ہم سب نے کھلے دل کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ ناظرین، بریک کی طرف جانا، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔